علی مدد، اس کا میں نے کیا اور یہ کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان سے جو ہم کرتے ہیں، بعض اوقات استغاثہ کرتے ہیں، انہیں ندا دے لیتے ہیں، تو پہلی بات شروع سے میں نے کہی یہ عبادت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا یہ نظریہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اب آ جائیں ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ سن لیں۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جائز ہونے تک کی دلیل تو ملتی ہے، جائز ہونے تک کی۔ کیسے؟ سورہ الحج کی آیت نمبر 58 ہے، سورہ الحج کی آیت نمبر سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، ثُمَّ قُتِلُوا، پھر وہ شہید کیے گئے، او ماتوا، یا تبھی موت دنیا سے گئے، شہید ہو گئے یا تبھی موت، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم انہیں ضرور بالضرور رزق حسن دیتے ہیں، پاکیزہ رزق اللہ فرماتا ہے ہم انہیں دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ کریم سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ مرنے کے بعد رزق حسن مل رہا ہے، سورہ حج ہے، شہید ہو گئے یا تبھی موت، کیا ہو گیا؟ انہیں رزق حسن ملے گا۔ اب آ جائیں قرآن پاک سورہ نحل کی آیت نمبر 75 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، جس کو ہم دیتے ہیں نا رزق حسن، وہ اوپر تھا نا کہ انہیں مرنے کے بعد رزق حسن دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ جس کو ہم رزق حسن دیتے ہیں فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، تو وہ اعلانیہ طور پہ بھی اور پوشیدہ طور پہ بھی اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو، خاص بندوں کو رزق حسن دیتا ہے، اور جن کو وہ دیتا ہے قرآن کہتا ہے وہ اس میں سے، تو جو ہم کہتے ہیں نا یا علی مدد، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہمیں بھی کچھ دے دیں۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مرنے کے بعد کوئی کنسیپٹ ہو سکتا ہے مدد کا، اس کے لیے میں کچھ پڑھتا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں کہانی پڑھوں گا، شعر پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا یا قرآن پڑھوں گا؟ چلو قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کریم ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں کو ہلاک کیا اور انہیں فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، فرمایا کہ اے نبیوں جب تمہارے پاس میرا وہ شانوں والا رسول، یعنی حضور کی بات ہو رہی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئیں جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کریں، تو نبیوں کے ذمہ دو کام اللہ نے لگائے ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو ضرور بھی ضرور، یہ عربی جانتے ہیں، کوئی بھی عربی جانتا، یہ صرف نہیں کہ تم نے کرنا ہے، لام بھی تاکید کا ہے، نون سکیلہ بھی، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ضرور بھی ضرور اس نبی پہ ایمان بھی لانا ہے، وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بھی ضرور اس آخری نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ آج بندے کہتے ہیں نا کہ اگر مانے کے مرنے کے بعد کوئی نیک مدد کر سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ شرک ہو گیا۔ لگائیں قرآن کی آیت پہ، قرآن نے نبیوں کو کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایک کام کرنا ہے کہ میرے نبی پہ کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، اور دوسرا ان کی، اور صرف یہ نہیں کہا ضرور بھی ضرور مدد کرنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا تھا نا کہ جب میرے آخری نبی نے تشریف لانا ہے تو یہ سارے دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں گے، دنیا سے جا چکے ہوں گے، جانتا تھا نا، تو پھر بھی فرما رہا ہے لَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم نے مدد کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ شرک نہیں ہے۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ہے۔ بتاتا ہوں کہ ہماری پھر مدد ان نبیوں نے کی، کیسے کی؟ صحیح مسلم میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، معراج شریف پہ حضور علیہ السلام کے 50 نمازیں تھیں، اس کو 5 کس نے کروایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت قبر انور میں تشریف لے جا چکے تھے یا نہیں گئے تھے؟ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا مررت قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری، کہ یہ نہ کہنا کہ قبروں والے کر کچھ نہیں سکتے، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہو گیا، جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ دنیا کی زندگی کی طرح قبر میں موجود ہے، ایک برزخی زندگی۔ اس پہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، لوگ بڑی وہ واہیات کرتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں، تو عام مردہ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے،
اب مردہ ایسے نہیں کر سکتا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کی جو زندگی ہے برزخی وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ دنیاوی زندگی میں جیسے نماز پڑھتے تھے ایسے ہی انہوں نے آ کے مسجد اقصیٰ میں بھی حضور کے پیچھے نماز ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں، زندہ ہیں، اللہ کے نبی کیا ہیں؟ تو اس لیے یہ مدد کا جو انہوں نے ہوا بنایا ہوا ہے، یہ چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بے نیاز سمجھیں یا عبادت کریں، اس کے علاوہ شرک نہیں ہوتا۔ میرا بیسیکلی سوال یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ بنا ہے، ہماری جو جماعت بنی ہے، ہم نے بھی قرآن و حدیثی مواد لیا ہے نا، ہمارے پاس جو علم ہے، تو جو باقی عقیدے بنے ہیں ہم مانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ان کے پاس من گڑت ہیں اور حقیقت بھی ہے، جن کا کوئی مطلب وہ چیزیں ان کے پاس ہوا میں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جو ان کے پاس مواد ہے وہ قرآن کا بھی ہے اور احادیث کا بھی ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔